السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے اٹھا کو یہاں رکھ دیجئے، اسے قریب کر ڈالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى يقول، لو سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد، وقال عليه السلام، العلم علمان، وقال عليه السلام، العلم ثلاثة، وقال عليه الصلاة والسلام، بعثت معلما، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین و دینی ماں و بہنوں، اس وقت میں ہم لوگ جس حساس عنوان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حساس عنوان اس دور کا بلکہ دور نبوی کا وہ حساس عنوان ہے جس کو اللہ جل جلالہ امن والہ علیم ہونے کے باوجود، خبیر ہونے کے باوجود، علیم ہونے کے باوجود، حکیم ہونے کے باوجود، اللہ نے ہر زمانے کے لیے جس طرح نبیوں کو اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزات دے کر روانہ فرمایا، قیامت تک آنے والا وہ معجزہ جس کے سامنے باطل کو عاجز کیا جا سکتا ہے،
اور جس کے سامنے باطل کو مٹایا جا سکتا ہے، جس کو مد نظر رکھ کر باطل کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور جس کے ذریعے سے ذہنی، لفظی، اخلاقی، معاشرتی، ایمانی، خلوت و جلوت کے تمام معصیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، پروردگار نے اسی کو معجزہ بنا کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قیامت تک کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ علیم ہیں، حکیم ہیں، خبیر ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے حضور کو جو معجزہ دیا وہ علمی معجزہ دیا۔ دیگر تمام معجزے ختم ہو جائیں گے، لیکن علم کا معجزہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارث بنایا۔ عالم کو وارث بنانے کا منشا کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اصل میں اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ تا قیامت اگر کوئی چیز پورے عالمی اعتبار سے قابو میں لا سکتی ہے وہ ہے علم۔ علم کے بغیر عالم کو قابو میں لانا، فتنے کو قابو میں لانا، ضلالت کو قابو میں لانا، جہالت کو قابو میں لانا، دیگر تمام طرح کی گمراہیوں کو قابو میں لانا یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارث بنایا۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کا فتنہ انبیاء نے تدارک کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، غور سے اس بات کو سمجھنا۔ اب قیامت تک آنے والے فتنوں کا تدارک کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا اب معجزے ابراہیم کی ضرورت نہیں ہے، معجزے موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے، معجزے عیسیٰ کی ضرورت نہیں ہے، معجزے لوط کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی معجزے شیس کی ضرورت ہے، نہ معجزے نوح کی ضرورت ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا سر قلع خما کرنے کے لیے صرف ایک معجزہ کافی ہے۔ وہ کون سا؟ وہ قرآن والا معجزہ۔ قیامت تک، ورنہ اللہ کے رسول کسی اور کو وارث بناتے انبیاء کا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ارے بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن اترا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا راہبین کو، احبار کو وارث بنا دیے جاتے۔ نہ احبار کو حضور نے وارث بنایا، نہ دیگر کسی کو وارث بنایا۔ اللہ کے رسول نے وارث بنایا تو صرف علماء کو، تاکہ یہ پتہ چلے قیامت تک علم کا معجزہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت چلتا رہے گا۔ اب ماشاءاللہ اسی لیے ہمیشہ ہر جگہ پر کہا جاتا ہے اگر آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے کسی نہ کسی طرح انقلاب لانا چاہتے ہو، سب سے پہلے تعلیم کے ذریعے سے ہی انقلاب لا سکتے ہو۔ اگر تعلیم نہیں ہے کوئی بھی انقلاب نہیں لا سکتا۔ حضرت انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دعوت کے وہ ہستی جن کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، حضرت جی ثالث جن کے اوپر پورے عالم پر حضرت جی کا احسان ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت دعوت و تبلیغ کا کام لے کر عالم میں چلے تو حضرت نے ہر جگہ پر جا کر یہ بات کہتے تھے ارے بھائی مراکز کے ساتھ مدارس کھولا کرو، مراکز کے ساتھ مدارس کھولا کرو، مراکز کے ساتھ مدارس کھولا کرو، تاکہ مرکزوں میں تمام مرد حضرات آ کر یہاں پر فکر لے کر جائیں، تعلیم لے کر جائیں، اصلاح لے کر جائیں، تربیت لے کر جائیں، اور جانے کے بعد اپنے اپنے بچوں کو لا کر تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے مدارس میں لا کر جمع کیا کریں، تاکہ دونوں فکر ایک ساتھ چلے۔ اگر
حضرت کا اشارہ تھا اس بات کی طرف، اگر تم نے صرف دعوت 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 کرتے رہے، تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، علم کی طرف توجہ نہیں دی، یہی دعوت فتنہ بن کر ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس وقت قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بصیرت پر ہزاروں 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 سلام کریں ہم۔ کیوں؟ حضرت کی دور اندیشی بتا رہی تھی یہ دعوت کی حفاظت اگر تمہارے خاندان میں علماء ہوں گے تبھی ہو سکتی ہے، اگر علماء نہیں تو تباہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس وقت دعوت کی حفاظت کرنے والے صرف و صرف علماء ہیں، صرف اور صرف علماء، ورنہ تو ایک بڑا لہر دعوت پر آ گیا، ایک بڑا طوفان دعوت پر آ گیا، ایک بڑا انقلاب دعوت میں آ گیا، ایک بڑا تفریقہ دعوت میں آ گیا، اس کو سنبھالا حضرات علماء کرام نے۔ تو آج میں آپ حضرات کی ان مدارس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خالی مدرسہ الف با تا کا نہیں، عام طور پر ہمارے دل اور دماغ میں مدرسہ بچوں کا بچوں کا بچوں کا بچوں کا، گویا شریعت بھی بچوں کی، قرآن بھی بچوں کا، حدیث بھی بچوں کے لیے، دین بھی بچوں کے لیے، دعائیں بھی بچوں کے لیے، آداب بھی بچوں کے لیے، پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ سب بچوں کے لیے ہے تو تمہارے لیے کیا؟ اسی لیے بچے وہ تو ماشاءاللہ من کے سچے ہوتے ہیں، ان کو تو تعلیم دینی ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ان کو تعلیم دینا جہاں پر مستحب ہے، ان کو تعلیم دینا جہاں پر مندوب ہے، ان کو تعلیم دینا جہاں پر آپ مسنون کہہ سکتے ہیں، لیکن اس مجمع کو جو ہمارے بالغ مرد ہیں، بالغ خواتین ہیں، ان کو تعلیم دینا واجب ہے اور ان کو تعلیم دینا فرض ہے۔ نابالغوں کے لیے فرض نہیں قرار دیا، طلب العلم فریضۃ، تو اس کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بچوں کے لیے فرض ہے، بچے پڑھو بچے پڑھو بچے پڑھو بچے پڑھو، اور ہمارے بڑے پورے کے پورے جاہل کے جاہل ہیں۔ بچے کو معلوم کون سی دعا کب پڑھنا، وہی سوال بڑوں سے پوچھو، سب کے سب اگر کوئی ہیں دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے، کچھ ماشاءاللہ دین کا علم حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ تو بتا سکتے ہیں، ورنہ 90% لوگوں کو علم سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے، میں تو آپ حضرات کو یہاں تک بتانا چاہتا ہوں کہ جو صدور بنے ہوئے ہیں، ایک صاحب مسجد کے صدر صاحب اور مدرسے کے صدر صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، دیکھ کر بڑے غور سے بورڈ کا معائنہ کر رہے تھے، بورڈ کا معائنہ دیکھنے کے بعد کہنے لگے، بھائی کتنے زمانے سے یہ آیت ہے جی، آیت ذرا بدل ڈالنا بھائی۔ اب لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کیا صدر صاحب کیا بول رہی، یہ آیت بدل ڈالنا، انہیں بھی دیکھو ہاں صدر صاحب بہت پرانی ہوگی، بدل ڈالنا۔ وہ مولانا تشریف لائے، مولانا جی یہ آیت بدل ڈالو نا، دوسری آیت لکھو نا۔ انہوں دیکھ کو بولے، یہ آیت نہیں حضرت، مسجد کا نام، وہ آیت نہیں مسجد کا نام، نیچے مدرسے کا نام، اسے کیا جا کو بدلتی، اسے کیا بدلتے؟ یہ ہے علم کا معیار۔ مدرسے کا صدر مسجد کا نام کیا ہے، آیت کس کو کہتے نہیں جانتا۔ ارے بھائی وہ الف با تا بھی حق میں صحیح معنی میں نہیں جانتا ہوگا، تبھی تو اس کو آیت کہہ رہا تھا۔ قرآن بھی نہیں دیکھا ہوگا تبھی تو اسے آیت کہہ رہا تھا۔ وہ قرآن جانتا ہی نہیں ہوگا تبھی تو اس کو آیت کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علم ان بچوں کے لیے کر دیے، اقرا بسم ربک الذی خلق بچوں کے لیے، اقرا وربک الاکرم بچوں کے لیے، اور ہم بالکل علم سے خالی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ، میں ہمیشہ تمام اداروں میں یہ بات کہتا ہوں، ان اداروں کو بچے کے حد تک محدود مت رکھو، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، اور آ کر روزانہ آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح، 15 منٹ صحیح آ کر بیٹھیے، کچھ سیکھیے، دین کا علم سیکھیے۔ اگر آپ کے اندر علم آ گیا، پورے عالم میں علم آ جائے گا،
اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر دوسرا نوجوان سیکھے گا، اس کو دیکھ کر تیسرا نوجوان سیکھے گا۔ نوجوانوں کی ایک ٹیم، بزرگوں کی ایک ٹیم، ذمہ داروں کی ایک ٹیم، مالداروں کی ایک ٹیم اور عقل مند اور دانشوروں کی ایک ٹیم جب سیکھ لے گی، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہاں ہمارے وانم باڑی میں باقاعدہ ڈاکٹروں کے درمیان جب جذبہ پیدا ہوا، ارے بھئی علم حاصل کرنا چاہیے، ڈاکٹروں نے بیٹھ کر تفسیر سیکھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کئی ڈاکٹر وہ آ کر شکریہ ادا کرنے لگے ان مولاناؤں کے پاس، مولانا روزانہ ہم جو آتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں تھا اللہ کون ہے، رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، پیغامات قرآن کیا ہیں۔ الحمدللہ آپ کے یہ تمام تربیت دینے کے بعد اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ آج ہم ایسے ہو گئے ہیں جتنے پیشنٹ آتے ہیں ان کو اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں، اللہ پر یقین سمجھاتے ہیں، تقوی سمجھاتے ہیں، توکل سمجھاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ شفا دینے والا۔ ورنہ تو ہم اپنے آپ کو مجازی خدا سمجھتے تھے، ہم یوں سمجھتے تھے ہم کسی سے کچھ کم نہیں ہیں، لیکن اب پتہ چلا ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ زندیق ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے بہت سارے ڈاکٹر، 40 سال سے تفسیر چل رہی ہے، روزانہ ڈاکٹروں کی ٹیم 10 بجے کے بعد آتی ہے، تعلیم لیتی ہے، پھر جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کہاں ہے وہ احساس، کہاں ہے اس کی فکر، کہاں ہے وہ جذبہ، کہاں ہے وہ شوق، کہاں ہے وہ ذوق۔ میرے عزیز بھائیوں، انشاءاللہ یہ مجمع اگر شروع کرے گا، ہمیشہ یاد رکھو کہ جتنا ہم لوگ نادان رہیں گے ہمارے خاندان کے اندر فتنہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا مشہور مقولہ ہے، اگر تم اپنی اولاد کی فکر نہیں کرو گے تمہارے سامنے تمہاری اولاد مرتد ہو جائے گی، تمہارے سامنے تمہاری اولاد مرتد ہو جائے گی۔ یہ گھرانہ جس گھرانے کا تعلق دعوت سے بھی ہے، جس گھرانے کا تعلق مدرسے سے بھی ہے، لیکن وہ انفرادی فکر کرتے تھے، اجتماعی فکر نہیں کرتے تھے، اس گھرانے میں آج جا کر دیکھیے دو لوگ جو گوہری شاہی گوہری اس فتنے کے خلیفہ بن چکے ہیں۔ ارے بھئی جو گوہر شاہی ایک فتنہ چل رہا ہے، جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر لیا، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر لیا، عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر لیا، یہاں تک کہ اپنے شیخ کے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس کمبخت کے تابعدار ہو کر، وفادار ہو کر خلیفہ بن گئے، جس گھر میں دائی بھی ہے، جس گھر میں عالم بھی ہے۔ اور ان کی عورتوں کا کیا حال ہوگا، بچوں کا کیا حال ہوگا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں فتنہ نہیں ہے، ہمارے خاندان میں بھی کچھ فتنے پنپ رہے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں چلتا۔ ایک عورت اچانک آئی، دستک دی، شوہر حمام میں نہا رہے تھے، دستک دیکھ کر کہنے لگی مہدی آ گئے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ چلی گئی، کہاں گئی، کدھر گئی، کب گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ 3 مہینہ ہو گیا، تلاش کر رہے ہیں، وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت فتنے، تنزل الفتن کالحصیر، حضور نے فرمایا فتنے نازل ہوں گے حصیر کی طرح، تمہارے گھروں میں فتنے نازل ہوں گے حصیر کی طرح۔ اس وقت میں حصیر کسے کہتے ہیں؟ ارے بھئی تانا بانا، ایک فتنہ گیا، دوسرا فتنہ آیا، دوسرا فتنہ گیا، تیسرا فتنہ آیا، تیسرا گیا، چوتھا آیا، تانا بانا تانا بانا تانا بانا، فتنہ مسلسل نازل ہوتے رہیں گے۔ لیکن ان فتنوں کا تدارک کیسے کریں؟ ان فتنوں کا تدارک علم سے کیا جائے گا، ان فتنوں کا تدارک علم سے کیا جائے گا۔ تو اسی لیے تمام اہل خانہ سے یوں کہا جاتا ہے، ارے بھئی تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، اس لیے کہ اس وقت ہر ایک کے جیب میں جو موبائل ہے یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ موبائل میں لوگ دین سننا چاہتے ہیں، لیکن کس سے سننا نہیں سمجھتے۔
اب وہ دیکھتے دیکھتے جو ان کو اچھا لگا اسے سننا شروع کیے، آخر پتہ چلا وہ گمراہی کا ایک داعی ہے، گمراہ کرنے کا ایک داعی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، سبسکرائب بھی کر دیا، لائک بھی کر دیے، روزانہ بیان۔ جس وقت میں نے گوہر شاہی کے سلسلے میں کہا، وہاں کے پرانے ذمہ دار ساتھی وہ آ کر کہنے لگے مولانا مجھے خود پتہ نہیں تھا یہ کمینہ اتنا بڑا رذیل ہے، میں اپنے دوست و احباب کو اس کا بیان سینڈ کرتا تھا، میں خود سینڈ کرتا تھا، وہ خود سٹیٹس میں رکھے ہوئے ہیں اس کا بیان۔ انہوں نے بتایا اس کا یہ شخص ہے، کہا جی بالکل یہ شخص، کہا میں اس کا بیان 4 سال سے سن رہا ہوں، کچھ چکنی چکنی باتیں، کچھ مزیدار لطیفے، کچھ مزیدار جوکس، کچھ مزیدار نسخے ایسا وہ دیتے ہیں کہ آپ ان میں پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ان کے فریفتہ ہوتے ہوتے فالوور ہوتے ہوتے آخر میں تباہی تک لے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مدارس کوئی معمولی نہیں، یہ مدارس ایمان کو بچانے کے قلعے ہیں، اسلام کو بچانے کے قلعے ہیں، یہاں سے مسلمانوں کو بچانے کے تمام محافظین پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے ایمان کو بچانے کے تمام داعی پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے ایمان کو پھیلانے کے معلم پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں سے ایمان کو ترقی دینے کے یہاں پر متفکر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمام کہاں؟ یہی مدارس میں پیدا ہوں گے۔ قرآن کی تشریح کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کی توضیح کرنے والے وہ یہی مدارس میں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ارے بھائی جو اپنے علم کی سند رکھتا ہے اسی کو بیان کرنے کی اجازت ہے، اگر علم کی سند نہیں رکھتا اسے دعوت دینے کی اجازت ہے۔ علم کی سند الگ، علم کی سند الگ، دعوت کی سند الگ۔ دعوت کی سند دعوت کے لیے دی جاتی ہے۔ دعوت کے معنی کیا؟ سمجھانا۔ دعوت کے معنی کیا؟ بلانا۔ دعوت کے معنی کیا؟ ملانا۔ دعوت کے معنی کیا؟ جوڑنا۔ دعوت کے معنی کیا؟ حرکت پہ رکھنا۔ بیان تو علماء کریں گے، صرف سند یافتہ علماء کو بیان کی اجازت ہے۔ اسی لیے پڑوس ملک میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا بیان کرنا چاہیے وہ تمام کو حاجی صاحب نے مرتب بنا کر دے دیا۔ 6 نمبر بیان کرو گے صرف اسی طرح، اگر تم گش کے آداب بیان کرو گے اسی طرح، درمیانی بات کرو گے اسی طرح، عمومی بات کرو گے اسی طرح، ذکر کی بات کرو گے اسی طرح، پہلی بات کرو گے اسی طرح۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنے طرف سے کوئی مسالہ داخل نہیں کرے گا۔ اور آج کل ہمارے پاس تو کھلی توٹی میں کتوں کا راج، کھلی توٹی میں کتوں کا راج، جو چاہے آئے گا کودے گا بیان کرنا شروع کر دے گا۔ اسے بلا کر پوچھو جناب ادھر آئیے، آپ نے جو بیان کیا آپ کو بیان کرنے کی اجازت کس نے دی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن سورہ میں صاف واضح ہے، الرحمن نے قرآن سکھایا، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پتہ چلا جہاں قرآن کی تعلیم سندن 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 بندوں تک پہنچی ہے، وہاں بیان بھی سندن سندن بندوں تک پہنچی ہے۔ اگر تیرا بیان سند یافتہ بیان نہیں ہے، تیرا بیان کے اندر سند نہیں ہے، تیرے علم کے اندر سند نہیں ہے، تجھے بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسے لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے، سند کے بغیر بیان نہیں کر سکتے۔ اور آج کل تو 4 باتیں اسی لیے کہا جاتا ہے بیان کرنے کے لیے علم زیادہ ہونا ضروری نہیں، علم زیادہ ہونا، 4 باتیں جان لیے بیان کرنا شروع کرو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اصل بیان کیا ہے؟ اصل بیان اللہ کا حکم واضح کرنا، رسول کی باتیں واضح کرنا، اور اللہ کی باتیں واضح کرنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھا ہوا ہونا چاہیے، رسول کی باتیں واضح کرنے کے لیے رسول کی باتیں پڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ وہی باتیں مدارس میں سکھائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے الف سے شروع، اور آپ جو الف پڑھتے ہیں، الف جو بھی پڑھا رہے ہیں ان کی الف بھی باسند،
ان کی الف بھی باسند، بے سند الف نہیں، انہوں نے اپنے استاد سے الف سیکھی، انہوں نے اپنے استاد سے جب سے الف شروع ہوئی وہاں تک لے جا کر یہ سند پہنچ جاتی ہے۔ الف بھی مستند، با بھی مستند، نورانی قاعدہ مستند، اور اس کے علاوہ ناظرہ خان مستند، حفظ مستند، تفسیر مستند، حدیث مستند، فقہ مستند، اور تمام طرح کے دینی علوم سب کے سب مستند۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت بے سند باتوں کی وجہ سے سب سے بڑا فتنہ آتا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بعض مرتبہ بعض لوگ کرتے کیا ہیں، سنتے ہیں کچھ بولتے ہیں کچھ، سنتے ہیں کچھ بولتے ہیں کچھ، ہم نے کہا کچھ انہوں نے دہرایا کچھ۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، بیان کرتے کرتے میں نے کہا اگر کوئی شخص دل کے اندر یہ ارادہ بھی نہ رکھتا ہو، اللہ جب مجھے سہولت دے گا، اللہ جب مجھے فرصت دے گا، اللہ جب مجھے طاقت دے گا، اللہ جب میرے اندر وہ استعداد پیدا کرے گا، انشاءاللہ پوری جان پورا مال اللہ کے لیے قربان کروں گا۔ اگر کوئی یہ جذبے کے بغیر بھی مر گیا، یہ ارادے کے بغیر بھی مر گیا، یہ سوچ کے بغیر بھی مر گیا، یہ فکر کے بغیر بھی مر گیا، مات میتتن جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرا۔ میں نے یہ بات کہی، ایک جماعت فوراً آ گئی، 10 دن کے بعد آ کر کہنے لگی مولانا تمہیں بولے نا 4 مہینے نہیں لگائے تو کتے کی موت مرتی۔ اب میں نے کہا بھئی میں نے کہا کتے کی موت مرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا تمہیں بولے۔ کون بولے؟ انہوں بولے۔ ان کو کون بولے؟ تمہیں ڈائریکٹ سنے کیا بھی نہیں؟ پھر کون بولے؟ نہیں انہوں بولے۔ تمہیں ڈائریکٹ سنے کیا بھی نہیں؟ پھر کون بولے؟ انہوں بولے۔ تمہیں ڈائریکٹ سنے کیا بھی نہیں؟ تم نہ کون سی بولے؟ انہوں بولے۔ اور تمہیں سنے کیا بھی نہیں؟ تمہیں بیان کرتے سمجھے ہاؤس کے پاس تھا، ہاؤس کے پاس جو بیٹھا ہوا تھا وہ شخص نے روایت کیا، کرتے کرتے جہالت کی موت کتے کی موت ہو گئی، اور کتے کی موت کو لے کر آ گئے۔ میں نے کہا بھائی جب سے میں ہوش کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا میرے تمام بیاننگ ریکارڈنگ ہوتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کب کہہ رہا ہوں، کس وقت کہہ رہا ہوں، کس لیے کہہ رہا ہوں، کسے کہہ رہا ہوں، تمام باتیں میں خود ریکارڈنگ کرتا ہوں تاکہ کل کا دن کوئی مجھ پر یہ الزام نہ لگائے مولانا تم نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا۔ فوراً میں نے ریکارڈنگ آن کیا، سنایا دیکھو میں کہہ رہا ہوں کیا اور یہ بول رہے ہیں کیا۔ تو اسی طرح ہم نے کیا کہا، حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ السلام نے عربی میں ان تمام باتوں کو، ان تمام مضامین کو بیان کیا، صحابہ اس کو نقل کیے، تابعین نے نقل کیے، ہم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی سند میں 48 واسطہ، کسی سند میں 50 واسطہ، کسی سند میں 55 واسطہ، کسی سند میں 60 واسطے، 60 واسطوں تک ایک ایک حدیث ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں العلم هو السند، السند هو العلم، علم کہتے ہیں سند کو، سند کہتے ہیں علم کو۔ علم کسے کہیں گے؟ سند ہے تو علم، سند نہیں ہے تو علم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں مدارس یہ ہمیں مستند بناتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مدرسے میں چاہے ہمارے خواتین تعلیم دیتی ہوں، ان خواتین پوچھنا بھئی یہ آپا کہاں پڑھ کو ہی سب کلا کو پڑھانے بٹھا ڈالنا نہیں، بہت اچھی 6 نمبر بولتی اس واسطے ہمیں پڑھانے بٹھا ڈالے، ٹھیک ہے بھئی بہت اچھا 6 نمبر بولتی، انہوں پڑھے کہاں؟ ان کی نورانی قاعدہ کہاں ہوئی؟ انہوں قرآن کہاں پڑھے؟ انہوں حدیث کہاں پڑھے؟ نہیں، انہوں آپا جماعت میں جو جماعت اصلاح کی ہے، تعلیم کی نہیں، جماعت میں اصلاح کی ہوتی ہے، اصلاح، تعلیم نہیں۔ تعلیم وہ تو فضائل کے ہم پڑھتے ہیں، وہاں یہ سند نہیں دی جاتی تم عالمہ ہو گئی ہو،
تم فاضلہ ہو گئے. جیسے مثال کے طور پر ایک ساتھی 1 سال لگائے, سال لگا کر واپس آنے کے بعد عالم کی سند دیتے کیا بھائی؟ فکر مند ساتھی. کیا بولیں گے ان کو؟ ارے بولو بھائی کیا بولیں گے؟ فکر مند ساتھی. اتنا بولیں گے. ایک آدمی سالانہ 4 مہینے لگا رہی, کیا بولیں گے ان کو؟ کیا بولیں گے ان کو؟ قربانی والے ساتھی. کیا بولیں گے؟ بولو بھائی. اتنا بولیں گے ارے عالم سال لگا کر آگے, ارے بھائی عالم میں 4 مہینے سالانہ لگا رہی, ارے علامہ. ایک آدمی بیرون کو 6 بار جا کے آ گیا, ارے مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی آدمی وقت لگانے سے سند دیتے ہیں. دائی اس کا کام کیا؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو لا کر علماء سے جوڑنا تاکہ یہ دین سیکھیں. دعوت کا کام اللہ کے راستے میں لے جاؤ, فکر مند بناؤ, سمجھدار بناؤ, اور اس کے اندر دینی جذبہ پیدا کرو. پھر لا کر جو سمجھدار علماء کرام ہیں ان کے پاس لا کر جوڑ دیا کرو تاکہ وہ علماء کرام ان کی تربیت کریں. یہ اصل ہے. اگر ہم نے وہ تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی, تربیت کی طرف توجہ نہیں دی, ہم ان کے صرف اور صرف میرے عزیز بھائیوں فرمایا میں رہ گئے. کس میں؟ عام طور پر یہ فرمایا آج کل بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے ہمارے لیے. فرمایا بولے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں بخاری کی روایت کر کو, فرمایا کو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں مسلم کی روایت, فرمایا کو تو سمجھ جاتی حضور نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا. ان کو پوچھو فرمایا ٹھیک ہے, کون فرمائے؟ کون جی فرمائے؟ فرمایا ٹھیک ہے بھائی, فرمایا کون فرمائے؟ فرمایا مجھول ہے. قیل وقالا, یہ قیل وقالا یہ کون ہے؟ یہ ڈھیلا ہے. تمام قیلا یہ ڈھیلا. ڈھیلے سے دین نہیں چلتا, دین مضبوطی سے چلتا ہے. فرمایا تو کس نے فرمایا؟ کب فرمایا؟ کس وقت فرمایا؟ کس سے فرمایا؟ کتنے دن کے لیے ان کے فرمان کی ویلیڈیٹی ہے؟ ہمیشہ فرمایا نہیں چلے گا. فرمایا یہ ہر دور میں بدلتا رہتا ہے, اور اس وقت تک اس فرمایا کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کھری کتاب میں نہ بتائیں انہوں نے فرمایا. تمہاری ڈائری میں نوٹ کیے ہوئے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. جیسے میں نے کہا جہالت کی موت مرا, میں نے کہا کتے کی موت مرا بول کر لکھا ہوا ہے. کہا میں نے جہالت کی موت, اس نے لکھا کتے کی موت. کس کا اعتبار ہوا؟ میں لکھا ہوں, میں بول رہا میرے پاس ریکارڈنگ ہے. کس کا اعتبار؟ ارے بھائی کس کا اعتبار؟ تمہارے لکھنے کا اعتبار یا میری آواز جو ریکارڈنگ ہو کرے اس کا اعتبار؟ اسی طرح ہم لوگ دین کی تعلیم سب سے اہم تعلیم ہے. اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں اگر کوئی تعلیم مستند ہے تو وہ صرف اسلام کی تعلیم مستند ہے, کسی کی تعلیم مستند نہیں. دنیا کے تمام مذاہب میں چلے جائیں, آپ ان سے پوچھیں اے انجیل والو کیا تمہارے پاس انجیل مستند ہے؟ اے تورات والو کیا تورات تمہارے پاس مستند ہے؟ او زبور والو تمہارے پاس زبور مستند ہے؟ او گیتا والو تمہارے پاس گیتا مستند ہے؟ بتاؤ اے رامائن مہابھارت سب کو جوڑ لو. 10 پرنٹنگ پریس میں رامائن پرنٹ ہوا ہے, 10 کے 10 میں 10 طرح کے حصے. مہابھارت 40 طرح کے حصے, گیتا 50 طرح کے, بائبل 600 طرح کے, تورات 550 طرح کے, زبور وہ تو نسیہ منسیہ ہی کر دیے. قرآن دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, مشرق ہو یا مغرب, شمال ہو یا جنوب, کسی کونے میں چلے جاؤ, جہاں بھی قرآن اٹھاؤ گے ایک ہی قرآن ملے گا, ہے نا بھائی؟ ارے بھائی دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ. دوسرا چیلنج, سیکنڈ چیلنج, تم بھی اپنی کتاب کو مٹا دو, ہم بھی اپنی کتاب کو مکمل طور پر پردہ پوش کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اب 50 سال گزرنے دو, 100 سال گزرنے دو,
پھر تم سب کو جوڑ کر کہا جائے آ جاؤ او غیروں کے علماء، او تمام سوامیز تشریف لائیں، تمام پادری تشریف لائیں، تمام احبار تشریف لائیں، تمام علماء دین اسلام کے تشریف لائیں، چلو بھائی اپنا اپنا مذہب لکھو۔ لکھنے بولو، لکھیں گے بھائی؟ لکھیں گے؟ ارے بھائی لکھیں گے؟ کوئی کسی کو کچھ یاد نہیں، ان کا دین بھی ختم، ان کا دین بھی ختم، ان کا دین بھی ختم۔ اگر علماء سے تم کہو بچہ بچہ نورانی قاعدہ لکھ دے گا، اور ہمارا ایک ایک حافظ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنا دے گا، ہمارا ایک ایک قاری پڑھنے کا نہج بتا دے گا، ہمارا ایک ایک عالم تفسیر سے لکھ دے گا، اور ہمارا ایک ایک مفتی اجتہاد کرتے ہوئے تمام مسائل کو مرتب کر دے گا، اور ہمارا ایک ایک قاضی منصوص مسائل کو بتا دے گا، ہمارے علماء کھوئے ہوئے دین کو دوبارہ اثر نو ترتیب دے کر ہزاروں کتابیں لکھ دیں گے۔ تو زندہ دین تو ہمارا اکیلے کا ہے، سب کے سب تو مردہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر کسی کا ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اسے کہتے ہیں زندہ دین۔ سب کے دین مردے، اسے پوچھو انہیں الگ مسئلہ بیان کرتا، اسے پوچھو انہیں الگ مسئلہ، لیکن اسلام میں تمام اہل سنت دنیا کے جہاں کہیں کے کیوں نہ ہو سب ایک ہی مسئلہ بیان کریں گے، سب ایک ہی مسئلہ بیان کریں گے، یہ ہے زندہ۔ تیسری بات، کوئی بھی مذہب اپنے زبان پر باقی نہیں ہے۔ تورات نازل ہوئی اپنی زبان میں، انجیل اپنی زبان میں، زبور اپنی زبان میں، سریانی عبرانی زبان میں نازل ہوئی، قرآن پاک عربی زبان میں۔ تمام دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو اور ان سب سے کہو بے اپنی اپنی کتاب اپنی اپنی زبان میں، اصل زبان میں پڑھو۔ کوئی بھی اپنی کتاب اپنی زبان میں پڑھے گا ہی نہیں، تمل میں پڑھے گا انجیل، زبور تمل میں پڑھے گا، تورات تمل میں پڑھے گا۔ کیا تمل میں نازل ہوئے تھے؟ تمل میں نازل ہوئے تھے؟ کوئی کنڑ میں پڑھ رہا ہے، کوئی ملیالم میں پڑھ رہا ہے، کوئی تیلگو میں پڑھ رہا ہے، کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے، ان سے پوچھو کیا یہ زبان میں اسی زبان میں نازل ہوئی؟ لیکن قرآن آپ کو بھی اگر ہم کہیں ذرا قرآن پڑھ کو سناؤ بھائی، کون سی زبان میں سناتی ہیں بھائی؟ ارے بولو کون سی میں سنائیں گے؟ میں تم نہ بولیا سورہ فاتحہ سناؤ، کس میں سناؤ گے؟ قل هو اللہ سناؤ، کس میں سناؤ گے؟ کلمہ پڑھو، کس میں پڑھو گے؟ کائنات میں ایک ہی کتاب ہو جس زبان میں نازل ہوئی آج بھی اسی زبان پہ پڑھی جاتی ہے۔ اس مذہب کے چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، عالم ہو یا عام، سب کے سب عربی میں پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اس مذہب کا معجزہ، اور ہمارے مدارس فخر کے ساتھ اسی بات پر قائم ہے الحمدللہ۔ عربی مدرسہ سب جگہ پر عربیہ جو جوڑا جاتا ہے وہ اسی لیے یہاں پر اردو قرآن نہیں پڑھاتے، عربی میں پڑھاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر عربی کے اردو ترجمہ خالص لکھنے کو منع کیا، تمام فقہا نے منع کیا۔ عربی کے بغیر خالص اردو قرآن مت پرنٹ کرو، عربی کے بغیر خالص تمل قرآن مت پرنٹ کرو، عربی کے بغیر خالص انگلش قرآن مت پرنٹ کرو۔ اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ کل کا دن انگلش والا آئے گا ترمیم کر دے گا، اردو والا آئے گا بدل دے گا، تمل والا آئے گا بدل دے گا۔ جیسے ایک بائنڈر تھا، اسے بدلنے کا بڑا شوق۔ اسے ایک مرتبہ پوچھے، قرآن پاک لے جا کر بینڈنگ کو دیتے وقت اسے کہے دیکھ با تیری غلیظ عادت، کون سی کتاب دیتی ہیں کہ بدل کو لکھ کو مار کو آلٹریشن کر کو دیتا سو؟ یہ اللہ کا کلام، خبردار اس میں انگلی کیا تو، یہ اللہ کا کلام، یہ خبردار انگلی کیا تو کیا ابھی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں، خاموش بینڈنگ کر کو دے۔ اچھا حضرت نہیں، کیا بھی کرتا نہیں، چھوڑو حضرت۔ لے لیا، جب لیا
وقت آیا قرآن پاک واپس لینے کا. جب گئے حضرت جا کر پوچھے بینڈنگ ہوگی کیا بھی؟ ہاں ہوگی. کہاں ہے بینڈنگ؟ یہاں ہے. کیا بھی نہیں کرے نا؟ نہیں حضرت استغفر اللہ، قرآن میں کیا کر سکتی ہیں کہ حضرت؟ نہیں کرے. ٹھیک ہے. جاتے ہوئے حضرت جی ایک 3 چیزاں حضرت. کیا؟ میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے دیکھا بار بار وہ غلیظ کا نام آیا حضرت، فرعون کا. بڑا غصہ آیا مجھے، بڑا غصہ آیا. اور دوسری بات، بار بار شیطان کے نامہ بھی آ رہی. تیسری بات، ہم نے سنا موسیٰ علیہ السلام عصا رکھو تھے، عیسیٰ علیہ السلام گدھا رکھو تھے. یہاں دیکھے تو یہاں ہو گیا عصا آدم کر کو آ گیا. حالانکہ تھا سو آدم علیہ السلام کے پاس نہیں، کس کے پاس تھا سو عصا؟ موسیٰ علیہ السلام. یہاں دیکھو تو عصا آدم آ گیا. وہاں دیکھے تو گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا سو. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ خر موسیٰ لکھا ہوا ہے. تو کیا کرے جی تمہیں؟ آدم کو نکال کو وہاں موسیٰ لکھ ڈالیا. آدم علیہ السلام کا نام نکال کو موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کا نام نکال کو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا. اچھا با اور کیا کیا؟ کیا بھی نہیں حضرت، وہاں شیطان کا نام تھا نا. جی وہاں سو شیطان کا نام نکال کو آپ کا نام لکھ ڈالیا حضرت، کہ وہ غلیظ کا نام ہے. تو اس طرح اس کمبخت نے اردو، جیسے اردو داں ہوتے ہیں، وہ اردو داں عجیب و غریب نمونے ہوتے ہیں، عجیب و غریب جوکر ہوتے ہیں. یہ اردو پڑھ کر جو مولوی بنتے نہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم. یہاں کے بھی ادھورے وہاں کے بھی ادھورے. اردو والوں کا یہی حال ہوتا ہے. کیا کیا کہ اردو میں چرایا اور چرایا ایک ہی اسپیلنگ ہے اس کا. جیسے سراج الساجدین صاحب کہا کرتے تھے معلم الملائکہ نہیں تھا شیطان، معلم الملائکہ. لیکن معلم معلم دونوں کا اسپیلنگ ایک، میم عین لام میم، میم عین لام میم. معلم نہیں تھا شیطان، معلم تھا. یعنی معلم سکھانے والا، معلم صحبت یافتہ. شیطان فرشتوں کا صحبت یافتہ ہے، فرشتوں کا استاذ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کیوں کم وقت کو استاد بنائے گا بھائی؟ استاد نہیں، صحبت یافتہ. اسی طرح چرایا اور چرایا، چرایا اور چرایا. ایک صوفی صاحب تھے، انہوں نے پنچایت جوڑا. بھئی کیا قصہ بھئی؟ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں روزانہ ایک بکری چوری ہو رہی ہے. کل دیکھے تو زینب کے گھر میں چوری، پرسوں ام کلثوم کے، ترسوں دیکھے تو رقیہ کے. روزانہ ایک گھر میں چوری ہو رہی ہے. نوجوانوں ذرا تم لوگ نگرانی کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک جماعت تیار ہو گئی نوجوانوں کی. رات میں سب جنے جھاڑ میں چڑھ گئے. چڑھ کر دوربینہ رکھ لے کہ دیکھ لے کوئی. ایک بزرگ اللہ والے تہجد پڑھنے کے لیے روزانہ مسجد آتے تھے. آہستہ حضرت چلے کو آئے. نوجوانہ باتاں کر لیے. دیکھ با ایسے بزرگوں کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں برکت ہے. سو ایسے بزرگوں کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں بارش ہو رہی. ایسے بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم نے دین پر رکھا ہے. کیسے بزرگ ماشاءاللہ روک کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لے کو جاری. دیکھ تذکرہ کر لے کو فخر اس بزرگ کے اس گاؤں میں موجودگی پر. بزرگ جب نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے، ہلو دیکھے یہاں دیکھے وہاں دیکھے، عائشہ کے گھر میں ہلو گھس گئے کامپاؤنڈ میں. اس کو ایک بکری اٹھا لے کو، ہلو شال کے اندر چھپا لے کو، ہلو کھسک لے کوئی. اوپر سے نوجوانہ خود تو حضرت حضرت جی کیا حضرت یہ کس کی بکری؟ وہ کیا حضرت سنت پر عمل کر رہا ہوں. بولتے ہی پورے پوٹے ٹینشن میں تھے، سو پورے منشن کر لیے. کیا رے اللہ سنت پر عمل کرنی ہے، ہمیں دلندرہ وہ سنت نہیں جانتے نا.
اب وہ پورے حضرت ہلو کھسکا لے کو وہ ایک بکری لے کو چلے گئے. جب ایک بکری لے کر گئے پھر کیا ہوا؟ فرمایا دوسرے دن اسی طرح ادھر ادھر دیکھے، خدیجہ کے گھر میں گھسے اور ایک بکری لوگ جا رہی، فوراً کو تو چادت کو تو کلش نہ بولیا سنت سنت دباؤ کو بولتے ہی نو ٹھنڈے ہو گئے. دوسرے دن قاضی صاحب کیا باخصہ تم لوگوں کو تحقیق کرنے بولے کو تو کل دیکھو تو اور ایک عائشہ کے گھر سے بکری چلی گئی، خدیجہ کے گھر سے چلی گئی، نہیں رہتے بولو کیا کر رہی؟ نہیں امیر صاحب چھوڑ ڈالو مولانا، کیا قصہ؟ نہیں حضرت سنت پر عمل کر لے تھے، ہمیں معلوم نہیں سے پکڑ ڈالے ان کو، سنت پر عمل کر لے تھے. کون سی سنت بھائی؟ نہیں حضرت باقاعدہ حضرت انہوں بزرگ فیمس بزرگ کا نام لیتے، مولانا بھی ٹھنڈے پڑ گئے. انہوں کیا ہاؤ ارے کیا وہ سنت ذرا معلوم کریں گے نا ہمیں بھی. حضرت کو بلائے، حضرت کہنے لگے آپ لوگ علماء کرام کتابیں ڈھنگ سے پڑھتے تو ہے نہیں، خواہ مخواہ آپ کے استادوں کی باتیں، یہاں کی باتیں، وہاں کی باتیں سنا دیتے ہو، حقیقی سنت سے تو واقف نہیں ہے. ہم نے تو کتابوں میں پڑھ رکھا ہے سنت کے مطابق. کیا وہ ذرا کتاب لے لکھاؤ. حضرت دیکھیے کتاب لے کر آئے، قصص الانبیاء. تمام انبیاء علیہم السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. چرایا کرتے تھے کیا بھائی؟ کیا کرتے تھے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بولو بھائی کیا کرتے تھے؟ بکریاں چرایا کرتے تھے. انہوں پڑھے کیا؟ چرایا کرتے تھے. اسی طرح یہ جنا ہمیشہ آ کر مسجد میں تنہا نماز پڑھتا سو. مولانا پوچھے کی با جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تنہا پڑھتا، نہ شرم آتی نہیں تجھے؟ انہیں بولا خبردار حضرت کیا باتیں کر رہی تمہیں کی با کیا قصہ؟ قرآن پاک پر اس طرح حضرت عمل کر رہا ہوں سو. کیا قرآن پاک میں ان صلاۃ تنہا کر کو ہے نا، ان صلاۃ تنہا کیا کرو نماز تنہا پڑھو کر کو ہے نا حضرت. اس کے واسطے میں کیا کر رہا ہوں سو تنہا پڑھ رہا ہوں سو. ورکعوا مع الراکعین نظر نہیں آیا، واسجدوا مع الساجدین نظر نہیں آیا، ان صلاۃ تنہا نظر آ گیا. وہ ہے سو کیا؟ تنہا کو تو اردو کا تنہا نہیں، عربی کا تنہا. نماز روکتی ہے، نماز روکتی ہے، یہ ہے اصل. لیکن انہوں نے سمجھا کیا؟ اردو کی تنہا سمجھ گئے. مدارس حقیقت میں انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے میں اسی لیے کہا کرتا ہوں عربی مدرسے میں 2 سال کا کورس مت رکھا کرو، انلیمیٹڈ کورس. جیسے پالن پور میں جو بچہ مکتب میں داخل ہوتا ہے وہ الف با تا ختم کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، نیکسٹ وہ بچہ ناظر کلمہ پاک کو آئے گا، ناظرہ ختم کرے گا، حفظ قرآن کو آئے گا، حفظ ختم کرے گا، عربی اول میں آئے گا. عربی اول میں آنے کے بعد ایک طرف کالج کی تعلیم مکمل ہو رہی ہے، ایک طرف اس کی عالمیت مکمل ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں کرتے کیا؟ بچے آتے ہی یہ قرآن ختم، سب کچھ ختم، قرآن ختم ہو گیا، سب کچھ ختم. غلط. قرآن جن بچوں نے ختم کیا، قرآن جن بچیوں نے ختم کر لیا، ان کو چھوڑو مت، ان کو دوبارہ بلاؤ، ان کو بھیجا کرو، مکتب کو آئیں، امپارہ یاد کریں. امپارہ یاد کر لیے، یاسین شریف یاد کریں، سورہ کہف یاد کریں، واقعہ یاد کریں، تبارک یاد کریں، الرحمن یاد کریں. اللہ نے ان کو یاد کرا دیا، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیتیں یاد کرنا شروع کریں. انشاءاللہ ایک ایک طالب علم اگر شوق رکھنے والا ہوگا 8ویں کلاس میں ہی حافظ بن جائے گا. بچیاں لاک ڈاؤن میں، میرے شاگرد کی بچی ہے بولی عمران، اس کی بچی لاک ڈاؤن میں 8 مہینے میں قرآن پاک یاد کر لی. بیٹا 1.25 سال میں یاد کر لیا، اور ایک بیٹی 1.25 سال میں، اور ایک بیٹا 3 سال میں. بہرحال سب کے سب حافظ بن گئے. ہر ایک کی میعاد الگ الگ، کوسنا نہیں. انہیں یاد کر لیا نہ تو یہ تمہیں یاد کرتی، صبر کرو جی. تمہیں کلے کے 10 سورے زندگی بھر رہے، 40 سال سے 10 سورے کل رہے نا بھائی، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں. وہ 10 سوروں کو بلا کر اگر پوچھا جائے 10 سورے میں 10 سوراخاں نکلتی،
وہ حالت کے 10 سورے ہیں. یہ بچہ یاد کر لیا تو آپ شکر ادا کریں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مکتب نہیں. ملیشیا میں 2 طرح کے لائسنس ملتے ہیں، ایک مدرسے کا، ایک مکتب کا. مدرسے کی جو لائسنس ہے اس میں قرآن تو قرآن، حدیث تو حدیث، فقہ تو فقہ، اس کے علاوہ کوئی اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن مکتب کی جو لائسنس ملتی ہے وہ انلیمیٹڈ، نورانی قاعدے سے لے کر بخاری تک پڑھا سکتی. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ مدرسہ جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے شروع کرا رہے ہیں، اس مدرسے میں تمام بچیاں یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم الف سے شروع کر کے با تک پڑھیں گے. الف سے با کو تو کیا؟ الف کا تو نورانی قاعدہ، با کا تو بخاری. تیارے حضرت الف سے با کو سبق ختم کر رہا ہے، نہ سوچو نو کو. الف سے لے کر با تک الف نورانی قاعدہ، با کو تو بخاری انشاءاللہ. ادیرام پٹینم کہاں ہے؟ ادیرام پٹینم، ادیرام پٹینم سنے نہیں سنے؟ وہ ادیرام پٹینم میں کہنے لگے الحمدللہ ہمارے مکاتب میں ہر سال ختم بخاری ہوتی ہے، ہر سال ختم بخاری. ادیرام پٹینم آج بھی آپ جاؤ، تمل ناڈو کا علاقہ ہے، ہر سال ختم بخاری. لیکن افسوس ہم لوگ ذرہ پڑھ لیے کو تو علامہ، وہاں علامہ ہو جاتی. ذرہ سیرت کے بیانہ 1 2 3 بیانہ یاد کر لیتی، علامہ ہونا. مثال کے طور پر کون بھی میں سے مثال کے طور پر 10 حدیثیں یاد کر لیا، انہیں محدث وقت. 10 حدیثیں 5 آیتیں یاد کر لیا، انہیں مفسر قرآن. یہ حالت کا ہمارا حال. ہم لوگ علم کے لیے کبھی نہ تھکے. علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، علم کبھی عاجز نہیں ہوتا، علم کبھی کمزور نہیں ہوتا، علم کبھی مجبور نہیں ہوتا. علم ہمیشہ زندہ تابندہ شباب میں رہتا ہے اور ہمارے ذمے ہے. ہم لوگ ایک زمانہ تھا علماء کی کمی تھی، آج الحمدللہ علماء کی کمی نہیں ہے. ہر مسجد میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں. آپ کیا کرو؟ جاؤ جا کر پڑھو، جاؤ جا کر پڑھو، ان سے سیکھو. کہتا ہوں کہ بھئی روزانہ فجر کے بعد ایک جماعت بیٹھے مولانا کے پاس اور ان سے کہیں آپ ذرا تفسیر سناؤ. فجر کے بعد تفسیر سناؤ. روزانہ اپنی مسجد میں تفسیر کلام پاک شروع کرو. ایک آیت کی تفسیر شروع کرو، ایک آیت کی تفسیر. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک میسیج آیا تمل میں، کون بھی تمل جاننے والا نہیں ہے، کیا کرتی بھئی یہ کیا تمل میں میسیج پڑھ کو سناؤ بھئی. کہتے کہ نہیں کہتے؟ حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جس وقت ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس وقت میں قرآن ہمارا دامن پکڑ کر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے ذرا رک سمجھ آگے بڑھ، ذرا رک سمجھ آگے بڑھ، ذرا رک سمجھ آگے بڑھ. کبھی قرآن ہمارے سامنے روتا ہے، کبھی قرآن ہمارے سامنے مسکراتا ہے، کبھی قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، کبھی قرآن ہمیں ترغیب دیتا ہے، کبھی قرآن ہمیں ڈراتا ہے، کبھی قرآن ہمیں رلاتا ہے، کبھی قرآن ہمیں ہنساتا ہے. لیکن ہم ہیں تمام آیتیں ہمارے سامنے برابر. گدھے کے سامنے خطبہ پڑھے سکا، کس کے سامنے؟ بوم بوم بیل تو یہاں بھی ہوگا، بوم اور مار لے کہتے نہیں، مار لگا کو بولتے ہیں سانپ کو سلام کر تو انہیں بوم بوم یوں سر ہلاتا، فوراً 2 روپے وصول کر لیتا انہیں. اب وہ اسے بوم بوم بیل کو سلام کر کے تو سر نہیں ہلاتا، کیا بولے تو بھی سر ہلاتا. سانپ کو جوتے مار تب بھی سر ہلاتا، سانپ کو سینگ مار تب بھی سر ہلاتا، سانپ کو لات مار تب بھی سر ہلاتا. کیوں بھئی وہ بوم بوم بیل ہے. مدینہ منورہ میں ایک صاحب کیا حضرت قصہ، امام صاحب کو طبیعت ناساز ہے کیجیے، وہ بہت رولک تھے مولانا. میں بولیا ارے بھئی انہوں جہنم کی آیتیں پڑھ لکھتے رو لکھتے. ایسا کیا مولانا، معاف کرنا مولانا، میں کیا ہے کہ حضرت کو تکلیف شروع ہوگی نہ سمجھا. ایسے لوز موٹران کو کیا بولنا، ہمیں کم از کم سمجھے تو نا. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟
قرآن ہم سے کیا بول رہا ہے، قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے، قرآن کیا بتانا چاہتا ہے، اس کے لیے روزانہ یہ ایک آیت پڑھو گے بھائی انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ، سنو علماء سے سنو، شوق سے سنو۔ تعلیم کے لیے دوسرا ٹائم طے کرو، عشاء کے بعد تعلیم کر لیو، تعلیم دعوت کا ایک حصہ ہے، تو آپ کیا کرو، تعلیم عشاء کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر سب لوگ بیٹھ کر تعلیم کرو، ملاقات کی ترتیب بناؤ۔ آپ اگر 5 منٹ کا مدرسہ پڑھ رہے ہو عصر کے بعد، عشاء کے بعد تعلیم کر لو، کوئی حرج نہیں، لیکن تفسیر بھی سنو، تفسیر سنو میرے عزیز بھائیو انشاءاللہ۔ اور دوسری بات روزانہ ایک مسئلہ، کئی ساتھیوں کو میں دیکھا ہوں ان کی نمازش نہیں ہوتی، نماز پڑھتے رہتی آرام سے، کیسے میرے بھائیوں، بہت سارے مسائل، وضو مستورات سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وضو کتنے اہم چیز ہیں، وضو ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ آپ کھڑے ہو کر دیکھو، حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت تھانوی اپنے تمام مریدین کو وضو خانے میں بٹھا کر وضو کرنا سکھایا کرتے تھے۔ کیسے وضو کرنا چاہیے، وضو اکثر لوگوں کو وضو کرنا ہی نہیں آتا، سیکھنا چاہیے بیٹھ کر۔ اور نماز، کیسی نماز پڑھیں، کیسا ہاتھ اٹھائیں، کیسے کھڑیں، نظر کہاں ہو، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، میرے عزیزو قرآن اللہ کے رسول نے صاف فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آج ہم نے اپنے علماء سے نماز ہی نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے آڑے ٹیڑے، کبھی آپ اللہ اکبر کے وقت سب کو دیکھو، ایک جنے ایسے، ایک جنے ایسے، ایک جنے ایسے، ایک جنے یوں، ایک جنے کان پکڑ لے کو، عجیب ڈیزائن کے تکبیراں، پاواں دیکھو، ایک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 2 انڈیکیٹراں کیسے کہ یوں ہو جاتی، ایک جنے کے پاواں ایسے ہو جاتی، ایک جنے کے پاواں ایسے ہو جاتی، ایک جنے یوں کھڑ جاتی، ایک جنے یوں کھڑ جاتی، کیسا ملے ویسا کھڑے رہتے ہیں، دونوں پیر قبلہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہم دونوں پیر قبلہ جانب، دونوں ہاتھ قبلہ جانب، سر بالکل سیدھے، جھکانا نہیں، سیدھے، اللہ اکبر، تکبیر باندھتے وقت ناف کے نیچے ہاتھ، باقاعدہ تکبیر کے ساتھ، بالکل، بعض لوگ یوں کر کے یوں، عجیب، مستورات کے بھی ایسی ہی نمازیں ہو گئیں۔ سیکھو، وضو کرنا سیکھو، نماز پڑھنا سیکھو، کلمہ سیکھو۔ یہ خاتون، عام طور پر عورتوں کو بہت حیا رہتا ہے، جس کی وجہ سے شادی گیدی ہو گئی۔ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ شادی ہو کر اتنا زمانہ، کب تو بھی اپنی بیوی سے سورہ فاتحہ سنیں، سورہ فاتحہ دور کی بات کلمہ سنیں، بیگم کو بولے کلمہ پڑھو جی بول کر۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں کلمہ نہیں آتا، مردوں کو پتہ نہیں کہ کلمہ نہیں آتا۔ جس وقت مستورات کی جماعتیں گئیں، مستورات نے ان کے ساتھ مذاکرے میں بیٹھنے کے بعد سمجھ میں آیا، ارے یہ عورت تو کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ بولنے کے بجائے لا الہ اللہ کوئی بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا ہے، لا الہ الا، ختم، اللہ ہی غائب ہو گیا۔ قدری میں جب جماعت گئی، وہاں کے مؤذن صاحب کی بیوی بہت پکی نمازی خاتون، 50 پر 5 سال سے نمازی، وہ خاتون سے جب بیٹھ کر حلقے میں مذاکرہ کیا گیا، وہ خاتون نے کیا کہا؟ وہ خاتون کہتی ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، کیسے؟ اللہ اکبر کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں، رکوع میں جا کر سبحان اللہ، سجدے میں جا کر الحمدللہ، پھر اٹھا کر لا الہ الا اللہ، دوسرے سجدے میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قیام میں سبحان اللہ، رکوع میں، اور وہاں جا کر الحمدللہ، اور ایک سجدے میں اللہ اکبر، نماز ختم۔ 50 پر 5 سال سے ایسی نماز پڑھ رہی ہے۔
تو ہمارے تمام عورتوں کو بھیجو، مدرسے کو آئیں، یہ 1 گھنٹہ پڑھیں۔ بھائی یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ لوگوں نے میں نے قبول کیا کہہ کر نکاح میں دستخط کرے کہ نہیں کریں؟ تھم بھی لگائے، دستخط بھی کریں، چاہے وہ 40 سال کا نکاح ہو، 50 سال کا نکاح ہو، سبوں نے دستخط کیا۔ دستخط کس چیز کی؟ آئندہ دین اور دنیا کا ذمہ دار میں، یہ عورت کے دین اور دنیا کا ذمہ دار میں، تو آپ کے ذمے ہیں آپ کے بیوی کو دین سکھانا، آپ کے بیوی کو دین سمجھانا، آپ کے بیوی کو اعمال سکھانا، آپ کے بیوی کو اعمال سمجھانا، یہ سب ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ نہیں سمجھا سکتے، آپ نہیں سکھا سکتے، الحمدللہ آپ کو آپ کے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مدرسہ عطا فرمایا۔ یہ مدرسے میں لا کر جماؤ اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اسی طرح حضور کے زمانے میں بچوں کے مدرسے نہیں تھے، سب بڑوں کے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام باپ کو پڑھاتے تھے، باپ ماں کو پڑھاتے تھے، ماں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ لیکن اب باپ بھی البورڈ، ماں بھی البورڈ، بچے بھی البورڈ، تو کیا کیا؟ ارے بھئی ہمارا حال اگر بے حال ہے کوئی بات نہیں، چلو ہمارا مستقبل کو تابناک بنائیں گے، اس کے لیے ہم نے بچوں کا مدرسہ بھی کھولا، بچوں کا مدرسہ۔ ابھی ہمیں کرنا کیا؟ بچوں کو بھیجنے کے بعد استاد کا ہم شکریہ ادا کریں۔ کس اعتبار سے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت، باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ مجھ سے پوچھتا تو نے کیا کہ نہیں کیا، ماں ہونے کی حیثیت سے اللہ مجھ سے پوچھتا تو نے کی کہ نہیں کی، لیکن ہم دونوں کے اوپر سے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے آپ نے ذمہ داری کو ہٹا دیا، رسوا ہونے سے بچایا۔ بچوں کو پڑھا کر جب بچے پڑھ رہے ہیں، ذرا گزارش یہ ہے ہمیں بھی آپ کچھ پڑھا دیجئے۔ اب ہمیں لوگ کیا کرتی؟ حضرت ذرہ ٹچ کر ڈالے کو تو کون رہے انہیں حضرت میں آتا ہوں چل لے، انہوں پہلوان آتی ہیں سو حضرت کے پاس بات کرنے، کیا جے حضرت مارے گئے نا تمہیں؟ یہ انداز سے تو اگر تیرے بیٹے کے سامنے بات کرے گا، یقین رکھو نسلیں جاہل جئیں گی، جاہل مریں گی، لکھ کر رکھ لو۔ علماء اگر کوئی ایک بار مار بھی دیا، کیوں مارے حضرت، کیا کیسے کیا غلطی، کیا غلط پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، مارے کو تو کئی مت کیا سب کھائی جائیں کیا انہوں مارنے کے واسطے، کھائی جائیں کیا بھائی، مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں؟ جب آ کر آپ کارگزاری لیں گے تو پتہ چلے گا۔ عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں باپ کو پتہ نہیں چلتا، بچے کیا کرتے ہیں ماں کو پتہ چلتا ہے۔ بچے آج کل اتنے ہوشیار، بعض مرتبہ 7 دن نہیں آتے، 8واں دن آپ کو کیا بولتی؟ نہیں حضرت ہمارے دادی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ان کے دادی زندہ ہیں، بیچارے زندہ ہیں، نہیں انتقال ہو کر 4-5 سال ہو کر رہتا۔ وہ دادی کو کیوں حضرت چٹھی نہیں پوچھتے، حضرت فون نہیں کرتے، حضرت عورتوں سے بات نہیں کرتے، تو اس واسطے بچوں کو بڑی ہمت، جھوٹ بولے تو بھی حرام سے ٹھکا دے سکتے، حضرت کو ٹھکاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ڈسپلین، باقاعدہ چھٹی لینا، ابا لیٹر لکھ کر بھیجی، ابا فون کرے حضرت کو، حضرت میرا بچہ 3 دن نہیں آتا۔ میرے بھائیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ہم یہ نگرانی نہیں کریں گے، کئی بچے غلط صحبت کے ہو گئے جھوٹ بولتے بولتے۔ اس لیے سب سے گزارش کرتا ہوں نیت کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ ہم سب اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں گے، اپنے نکاح کی ذمہ داری بھی پوری کریں گے، اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی پورے کریں گے انشاءاللہ۔ سب مدرسے میں جہاں بھی ہیں آپ اپنے اپنے مدرسے میں داخلہ لیں گے بھائی انشاءاللہ، سب لیں گے کیا؟ انشاءاللہ میں دمش نہیں نا جی، سب لیں گے۔ آپ جہاں تک پڑھے ہیں اس کے آگے کا سبق لیں، پہلے اپنا سبق سنا دیں۔ آپ جو سبق پڑھے ہیں، بعض خواتین میرا قرآن ختم ہوگا، ٹھیک ہے ختم ہوا، کیسا ماں ختم ہوا؟ سکے سنو قرآن، ال میں کیا زبردست مد، اللہ اکبر، ہم میں کیا ہمدردی، کیا ہمدردی، لل کر کو بولتے ہی وہاں کل کر ہو جاتا سب،
یہ سو خالہ کے پاس سکرات کی قرات سیکھ کو قرآن پورے سکرات میں کلمہ پڑھے سکا پڑھتی. وہ قرآن نہیں. رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، نیت کرو انشاءاللہ ہم سب اپنا اپنا قرآن ایک مرتبہ دہرائیں گے، اپنا اپنا قرآن ایک مرتبہ سنائیں گے، اپنا اپنا قرآن ایک مرتبہ درست کر لیں گے، پھر انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے، اور جو ہمارے جو غفلت ہے اسے بھی انشاءاللہ دور کریں گے. سب کرو گے بھی انشاءاللہ. تو یہ مدرسے سے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا. اس کے ساتھ اس وقت میں ہمارا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے کہ قریب ہمارے اس وقت انتخاب قریب آنے والا ہے علاقوں میں الگ الگ اعتبار سے. ان انتخابات میں اس وقت ہمارے تمام اکابرین کی فکر یہ ہے کہ تمام جتنے مسلمان ہیں ان کا نام ایک مرتبہ ووٹ لسٹ میں ہے کیا چیک کر لیو. ووٹ لسٹ میں ہے کیا چیک کرو. کرناٹک میں تو 70% نامہ غائب ہو گئے. یہاں کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم، یہاں چیک کر لو. اگر نہیں ہے تمل ناڈو میں آرام سے آپ اپنا نام اندراج کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہمارے مرد اور عورت اور جو بچے 18 سال کے اوپر ہو گئے ان تمام بچوں کو لے جا کر ووٹنگ لسٹ میں باقاعدہ ان کا نام اندراج کریں، ووٹر کارڈ بنائیں اور اپنا ووٹ کا حق حاصل کریں. کرو گے بھائی انشاءاللہ، اس میں غفلت نہ کریں. اور جب ووٹنگ کا دن آئے پایا کھا لے کو ڈکارا مار لے کو 100 نو کو اللہ کے واسطے جاؤ، جا کر ووٹ ڈالو. ووٹ آپ کا حق ہے، ووٹ ہم سب کا حق ہے. اس وقت اسلام کو، ایمان کو، اعمال کو، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، اسلامی تشخص کو اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں ووٹنگ پر پابندی کے ساتھ توجہ دیں. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں یہ بھی دین کا، یہ بھی دین کا. ارے تم رہو گے تو تمہارا دین رہے گا، تم رہو گے تو مسجد رہے گی، تم رہو گے تو مدرسے رہیں گے، تم رہو گے اسلامی تشخص باقی رہے گا. اگر تم نہیں رہو گے کچھ بھی نہیں رہے گا. جیسے آج بھی مالیر کوٹلہ چلے جاؤ، مالیر کوٹلہ میں پنجاب 300 سے زیادہ مساجد کھنڈر بن چکے ہیں. کھنڈر جب مسلمان ہی نہیں ہیں مسجدوں کا کیا کام؟ بکریاں بنی جا رہی ہیں، بیل بنے جا رہے ہیں، اڈے بن گئے مساجد. ایک زمانے میں پاورفل مسلمانوں کا علاقہ مالیر کوٹلہ. اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں غفلت نہ کریں. کرناٹک میں ساتھیوں کو بھی میں توجہ دیتا ہوا آ رہا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ تمل ناڈو معمون بھائی یہ وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ الگ چیز، لیکن ہمارا جو حق ہے وہ حق ہم ضرور انشاءاللہ حاصل کریں. جب طوفان چلے، بارش، مدراس کا اثر بنگلور کو پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ ارے بھائی مدراس میں کچھ موسم خراب ہو، بنگلور کا موسم خراب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 6 نسبت خاکرہ عالم پاکرہ. جب وہاں کا اثر یہاں پڑتا ہے تو جہاں بھی موسم خراب ہوگا اگر وہاں خراب ہو تو یہاں بھی اس کا اثر پڑے گا. اس لیے سب سے گزارش ہے نیت کرو انشاءاللہ جو جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ان باتوں کی طرف ہمارے نوجوان خاص طور پر جائیں. اور اسپیلنگ مسٹیکاں بہت ہو کوئی، آدھار کارڈ میں ایک نام، ووٹر آئی ڈی میں ایک نام، ادھر ایک نام ادھر ایک نام، اسپیلنگ مسٹیک ہونے کی وجہ سے بہت ساروں کے نام ڈیلیٹ ہو چکے ہیں. وہ اسپیلنگ مسٹیکس پہلے درست کرو اور یہاں یہ کمیٹی باقاعدہ تشکیل دو. ہر محلے میں، ہر مسجد میں نوجوان پڑھے لکھے نوجوان کھڑے ہوں، تمام گھر کا سروے کریں، مرد عورت ان سب کے نام چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد جن کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، جن کے ووٹر میں تصحیح کی ضرورت ہے، جن کا نام نکل چکا ہے، وہ سب نکال کر اندراج کریں. اور جو بچے اور بچیاں 18 سال کے اوپر ہو گئی ان کا نام سب درج کریں. اللہ تعالی ہم میں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، مدارس کے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی مکاتب کی حفاظت فرمائے.
خوب اس کی برکات حاصل کرنے کے اللہ ہمیں شریعت کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ من مانی سے ہماری حفاظت فرمائے، رب مانی کے اللہ ہمیں شریعت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔